إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد میرے انتہائی احترام بزرگوں، نوجوانوں، نوعمر بچوں، ماہ ربیع الاول یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس طور پر کہ اسی مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور اسی مہینے میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ہر سال جب یہ مہینہ آتا ہے، اہل ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ اس غرض کے لیے محافل سیرت، محافل نعت، محافل میلاد اور اسی نوعیت کی دیگر تقاریب منعقد ہوتی ہے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت اور محبت بھی ہو اور ہمارے لیے آنے والی زندگی میں رہنمائی بھی ہو۔ اسی حوالے سے آج کی یہ تقریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند اہم پہلو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے قبل تمہید کے طور پر چند بنیادی نکات عرض کروں گا اور اسی کے ضمن میں آج کا یہ موضوع بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، یہی ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ زمین پر خلافت کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنا۔ خلافت کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کا نظام چلانا۔
اسی میں انسان کا امتحان ہے، کون اس ذمہ داری کو پورا کرے گا اور کون ہے جو اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ تو جو ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کرے گا اس کے لیے رب کی رضا ہے، جنت ہے، اور جو بغاوت کی راہ پہ چلے گا اس کے لیے اللہ کا عذاب غضب ہے، جہنم کی صورت میں اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کی رضا اور پسند معلوم کرنے کا ذریعہ انسان کے پاس نہیں ہے۔ ذرائع علم حواس خمسہ ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے، ہاتھ سے چھوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے عقل دی ہے، عقل بھی ایک حد تک انسان کا ساتھ دیتی ہے، اس کے بعد عقل بھی لاجواب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند نہ تو انسان ان حواس خمسہ سے معلوم کر سکتا ہے، نہ ہی عقل سے وہ جان سکتا ہے کہ رب کی رضا کس میں ہے، رب کی خوشنودی کیسے حاصل ہوگی۔ اس غرض کے لیے کہ انسان کو اللہ کی عبادت کا طریقہ معلوم ہو، اللہ کی رضا کا راستہ معلوم ہو، اللہ رب العالمین نے وحی کا انتظام کیا، اور یہ وحی جن شخصیات پر نازل ہوئی انہی کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ پہلا انسان، پہلا نبی سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد مختلف ادوار میں یہ انبیاء آتے رہے۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی اور راہبر تھا۔ یہ سلسلہ انبیاء چلتے چلتے بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، وہ خاتم النبیین کے مقام پر فائز ہو گئے۔ یہ جتنے بھی انبیاء تھے، ان تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ دو باتیں ہیں۔ پہلا یہ کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو تمام انبیاء بیان کرتے رہے، اور دوسری بات جو انبیاء نے ذکر کی وہ یہ کہ وہ اطیعونی، ہر پیغمبر نے یہ کہا ہماری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی پسند معلوم کرنے کا ذریعہ انبیاء ہیں، اور انبیاء اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وحی ان پر بھیجی ہوتی ہے، لہٰذا وہی انسان کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی بندگی کیسے کرو گے، تمہاری زندگی کیسے بسر ہونی چاہیے۔ لہٰذا انبیاء کی اطاعت کو لازم قرار دیا گیا۔ تو تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ اللہ کی عبادت، پیغمبر کی اطاعت ہے۔ تمام انبیاء نے اس کی تعلیم دی ہے۔ جتنے بھی انبیاء آتے رہے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان تمام انبیاء کا دائرہ کار محدود تھا، قوم بھی محدود تھی، علاقہ بھی محدود تھا، زمانہ بھی محدود تھا۔ ایک وقت تک وہ انبیاء ہوتے تھے، پھر دوسرا نبی، پھر تیسرا نبی، اس طرح یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کا دائرہ کار محدود نہیں ہے۔ آپ صرف عرب قوم کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ پہلے صدی کے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آپ کا علاقہ بھی محدود نہیں، آپ کی قوم بھی محدود نہیں، بلکہ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آخری انسان جو زمین پر آئے گا
اس کے لیے بھی رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا تم لوگوں کو کہہ دو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانوں کی جانب اللہ رب العالمین کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لہذا جب آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، اہتمام اس بات کا کیا گیا، انتظام اس بات کا کیا گیا کہ آپ کو جو تعلیمات دی جائیں وہ تعلیمات اس انداز کی ہو کہ اس کا تعلق صرف پہلی صدی کے لوگوں کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے کافی اور شافی ہو۔ اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ آپ کو جو پیغام دیا جا رہا ہے، آپ کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، اس کی حفاظت کا بھی مکمل انتظام ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری اقوام اور ملتوں پر تھی، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم اسی قرآن کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ قیامت تک کے لیے ان تعلیمات کو مکمل بھی کر دیا گیا، قیامت تک کے لیے ان تعلیمات کی حفاظت کا انتظام بھی کر دیا گیا۔ اس طرح آپ کو یہ دین عطا ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے آخری احکامی آیت میں پیغام دے دیا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت قرآن کو تام کر دی۔ قیامت تک کے لیے اب میرے کو تمہارے طرف سے جو پسندیدہ دین مطلوب ہے وہ یہی دین اسلام ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارو گے، اسی کی رہنمائی میں زندگی گزارو گے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوتا ہے، پہلی وحی آ رہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ پہلی وحی ہے جو 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف بھی بیان کر دیا اور انسان کو بھی بتا دیا کہ اے انسان تمہاری حقیقت کیا ہے۔ فرمایا اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ وہ رب جس نے پیدا کیا وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہ اس کائنات کا حاکم حقیقی ہے، اس کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے اے انسان اپنی حقیقت کو پہچان، تم گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیے گئے ہو، لہذا تکبر، غرور، فخر دنیا میں تمہارے لیے روا ہی نہیں ہے۔ عاجزی اختیار کرو گے، بندگی اختیار کرو گے، اطاعت اختیار کرو گے، عبدیت کے راہ پہ چلو گے۔ یہ وہ پہلا پیغام تھا جو اس وحی کے ذریعے عطا ہوا۔ اس کے بعد دوسری وحی آتی ہے، اس وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشن بتایا گیا۔ وہ مشن کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر کمبل اوڑھنے والے، قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر، لوگوں کو خبردار کر دو۔ لوگ جس راہ پہ چل پڑے ہیں یہ راستہ تباہی کا ہے، یہ راستہ جہنم کا ہے، یہ راستہ غضب الہی کا ہے۔ فانذر، لوگوں کو خبردار کر دو، وربک فکبر، اپنی رب کی کبریائی بیان کر دو، لوگوں کو بتا دو دنیا میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہ جو یہاں پر مختلف لوگوں نے اپنی اپنی چودراہٹیں بنائی ہوئی ہیں، اپنی اپنی ریاستیں بنائی ہوئی ہیں، اپنی اپنی حکومتیں بنائی ہوئی ہیں، لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ایک ظالمانہ نظام قائم کیا ہوا ہے، کہیں ابو جہل ہے، کہیں عتبہ اور
شیبہ ہے، کہیں ولید ہے، کہیں ابو لہب ہے، کہیں قیصر ہے، کہیں کسریٰ ہے، کہیں مقوقس ہے، ان میں سے کسی کو بھی یہ روا نہیں ہے کہ وہ زمین پر حاکم بن بیٹھے، وہ زمین پر خدا بن بیٹھے۔ نہیں، قم فانذر وربک فکبر، اپنی رب کی کبریائی کو بیان کرو، سارے انسانوں کو بتا دو اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم حقیقی ہے، وہی مدبر کائنات ہے، وہی متصرف کائنات ہے، لہذا بڑائی اسی کا حق ہے، اسی کی اطاعت ہوگی، اسی کی بندگی ہوگی، اسی کا نظام چلے گا، اسی کا کلمہ بلند ہوگا، اسی کا قانون ہوگا، اسی کا دستور ہوگا، اسی کا آئین ہوگا۔ یہ وہ مشن تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کا آغاز کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن 5 نکات پر مشتمل ہے۔ پہلا نکتہ یہ تھا، بلغ ما انزل الیک، اے پیغمبر جو وحی آپ کی طرف بھیجی گئی ہے اس کو پہنچا دیجئے، لوگوں کو آگاہ کر دیجئے۔ ابلاغ دین، تبلیغ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ زندگی کے آخری سانس تک آپ نے اس ذمہ داری کو بأحسن خوبی ادا کیا۔ دوسری ذمہ داری آپ کی یہ تھی کہ وہ لوگ جو آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، آپ کی دعوت پر لبیک کہہ دیں، وہ اہل ایمان قرار پاتے ہیں، لہذا اہل ایمان کے قلوب کا تزکیہ کرنا، ان کے نفوس کو پاک کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کر دے، صاف کر دے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعات، رسوم و رواج سے۔ تیسرا کام آپ کی مشن کا وہ یہ تھا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو تعلیم کتاب دو، ان کو تعلیم حکمت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، قول کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، وہ ان کو پہنچا دو، وہ ان کو بتا دو، اس کی تعلیم ان کو دے دو۔ لہذا تیسرا کام تعلیم کتاب و سنت، یہ آپ کی مشن کا حصہ ہے۔ چوتھا نکتہ یہ ہے، اظہار دین، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اظہار دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کی حقانیت، دین کی سچائی کو واضح کر دیا جائے، اس کو بیان کر دیا جائے، علمی میدان میں بھی اور عملی میدان میں بھی دین اسلام کی حقانیت واضح کر دی جائے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بھی ادا کیا، علمی میدان میں بھی یہ بات ثابت کر دی کہ قرآن حق ہے، میں جو تعلیم لے کر آیا ہوں وہی حق ہے، اس کے بالمقابل جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب باطل ہے۔ اگر کسی اور کو اس میں شک اور تردد ہے تو آئے مقابلہ کر لے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، اس سے بہتر نظام ہے، اس سے بہتر قانون ہے تو پیش کر دو۔ دنیا میں یہ چیلنج کوئی بھی پورا نہیں کر سکا۔ علمی میدان میں آج بھی قرآن کی فوقیت موجود ہے، علمی میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے عملی میدان میں بھی دین اسلام کی فوقیت کو بیان کیا ہے کہ دین اسلام جہاں پر نافذ ہوا، دین اسلام کی تعلیمات جس دائرے میں نافذ ہوئی، وہاں امن آیا، وہاں سکون آیا، وہاں عزت آئی، وہاں روزگار آیا، وہاں لوگوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہو گیا۔ یہ وہ نظام تھا جو دین حق کی صورت میں آپ کو عطا ہوا، اور
اور آپ نے اس کو عملاً ثابت کر دیا کہ یہی وہ نظام ہے جو دنیا کو عدل دے سکتا ہے، یہی وہ نظام ہے جو دنیا کو سکون دے سکتا ہے، یہی وہ نظام ہے جس کے کلمے کے تحت دنیا کے تمام انسان متحد اور متفق ہو سکتے ہیں۔ اظہار دین آپ کی مشن کا چوتھا حصہ تھا۔ پانچواں حصہ آپ کی مشن کا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین کو قائم کر دو۔ اقامت دین آپ کا مشن تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بأحسن خوبی مکمل کیا، دین کو قائم کیا، انفرادی دائرے میں بھی، گھر کے دائرے میں بھی، باہر کے دائرے میں بھی، اجتماعی دائرے میں بھی، زندگی کا پورا نظام قرآن و سنت کے مطابق رائج و نافذ کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں اقامت دین۔ یہ وہ 5 کام تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اس کے یہ حصے تھے، اور آپ نے اس کو بحسن خوبی ادا کیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت صورت یہ تھی کہ آپ تنہا تھے، اکیلے تھے، صفر سے کام کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی اہلیہ آپ پر ایمان لاتی ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ گھر کے ابتدائی افراد ہیں، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ پھر اس کے بعد دعوت آگے بڑھنے لگی۔ 3 سال تک پس پردہ سینہ بسینہ دعوت پھیل رہی تھی۔ 3 سالوں میں جا کر کے تقریباً 40 افراد مسلمان ہوتے ہیں، اس میں سعد بن ابی وقاص ہیں، اس میں سیدنا عثمان بن عفان ہے، اس میں سیدنا بلال ہیں، اس میں زبیر بن عوام ہیں، اور اس قسم کے دیگر صحابہ ہیں، یہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، سابقون الاولون قرار پاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو حکم آ گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے۔ آپ نے خاندان کے لوگوں کو بلایا، دعوت پیش کی، ابو لہب نے مخالفت کی، دعوت برخاست ہو گئی، دوبارہ بلایا، دوبارہ دعوت پیش کی، اور پھر اس وقت ابو طالب جو آپ کا چچا تھا، بنو ہاشم خاندان کا سربراہ تھا، اس نے اعلان کر دیا بھتیجے جو تم چاہو کرو، میں تمہاری سرپرستی کروں گا۔ اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ میرا چچا میری سرپرستی کر رہا ہے، اس کے بعد دعوت کو عام کرنا شروع کیا۔ قرآن کی آیت آ گئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کھلے عام ڈنکے کی چوٹ پر پیغام دے دو، توحید کا پیغام تمام انسانوں کے سامنے نشر کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا جاتے ہیں، قریش کو جمع کرتے ہیں، اپنے بارے میں پوچھتے ہیں میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم مجھ پر اعتماد رکھتے ہو تو پھر میری بات سنو، آگے موت ہے، آگے جہنم ہے، آگے اللہ کا عذاب ہے، اگر نافرمانی کرو گے تو پھر عذاب سے دوچار ہوگے، لہٰذا میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَأَنِّي محمد الرسول اللہ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قریش نے انکار کر دیا، یہ کلمہ قبول نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کلمے کی زد کہاں کہاں پڑ رہی ہے، یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ ذکر نہیں ہے، در حقیقت ایک بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی جو ہے معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، کسی کی حاکمیت نہیں، کسی کی بالادستی نہیں، کسی کو قانون ساز نہیں مانا جائے گا،
الا اللہ، مگر ایک اللہ ہے۔ ابو جہل نے انکار کر دیا کہ اگر یہ کلمہ قبول کیا گیا ان کا نظام زمین بوس ہو جائے گا، ان کا بنایا ہوا پورا نظام ختم ہو جائے گا، لہذا انکار کر دیا۔ اس کے بعد وحی اتر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، یہ مشرکین کے سردار آپ کے پاس آتے ہیں، پیشکشیں کرتے ہیں، مختلف حربے کرتے ہیں، بھتیجے بیمار ہو تو ہم تمہارا علاج کرا دیں، حسین عورت چاہیے نکاح کرا دیتے ہیں، مال دولت چاہیے ساری دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، سردار بننا چاہتے ہو ہم تمہیں بالاتفاق اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے اس کلمے سے دستبردار ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیزیں جو تم نے پیش کی ہیں یہ تو بہت حقیر ہیں، خدا کی قسم اگر تم سورج و چاند بھی لا کر کے میرے ہاتھوں میں رکھ دوں میں باز آنے والا نہیں ہوں، یا تو یہ کلمہ غالب ہوگا یا میری جان جائے گی۔ اس طرح آپ نے استقامت اختیار کی، اور پھر اس کے بعد آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی کذاب کہا گیا، آپ کے ساتھیوں کو پریشان کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو شہید بھی کیا گیا۔ ان تمام مراحل سے آپ گزرتے ہیں، آپ کے صحابہ گزرتے ہیں، 3 سال کے لیے معاشی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، آپ کو شاہ ابی طالب میں اپنے خاندان کے ہمراہ محصور کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام مراحل سے آپ گزرتے ہیں۔ عام الحزن، نبوت کے 90 سال سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اسی سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ طائف جاتے ہیں، اہل طائف کو پیغام دیتے ہیں، بدقسمت تھے، بجائے اس کے کہ آپ کی دعوت کو قبول کرتے آپ کو جو ہے لہو لہان کر دیا، وہاں سے واپس لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سال آتا ہے، حج کا موسم ہے، آپ جمرات جہاں پر شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، عقبہ کے مقام پر آپ وہاں پر چند لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو مدینہ سے آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت تک وہ مدینہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ان کے سامنے رکھ دی، 5 افراد تھے، انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، وعدہ کر لیا اگلے سال پھر اس مقام پہ ملاقات ہوگی۔ اگلے سال پھر 12 افراد تھے، 12 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے سیدنا مصعب کو ان کی طرف مقرر کر دیا، یہ تمہیں تعلیم دے گا۔ اگلے سال پھر ملاقات ہوگی۔ اگلے سال جب آیا، یہ نبوت کا 13واں سال تھا، 72 افراد مسلمان ہو جاتے ہیں اور آپ کو دعوت دے دی، حضرت آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم اپنی جان، اپنے مال اور اپنے اولاد سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ جس رات آپ نے ہجرت فرمائی اسی رات مشرکین مکہ نے بالاتفاق آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی رات آپ نے ہجرت فرمائی، 3 رات غار سور میں رہے، دشمن غار کے دہانے پہنچ گیا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں، قباء میں قیام کرتے ہیں، پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے مدینہ میں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لوگوں یہ میری خانقاہ ہے، یہ میری درسگاہ ہے، اگر کسی کو وظیفہ اور دم چاہیے میرے پاس آ جائے، اور جو تمہارے اجتماعی معاملات ہیں، اور جو تمہارے عدالتی معاملات ہیں، اور جو تمہارے معاشی معاملات ہیں، اور جو تمہارے دیگر اقوام کے ساتھ معاملات ہیں، اس کا مجھ سے کیا لینا دینا۔ بار جو ہے عبداللہ بن ابی کی سپریم کورٹ موجود ہے، کعب بن اشرف کی سپریم کورٹ موجود ہے، جاؤ اپنے تنازعات اور اپنے مسائل وہاں حل کرو۔ آپ نے یہ نہیں کہا بلکہ پورا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہی وجہ ہے عبداللہ بن ابی ہجرت سے قبل اہلیان مکہ کا بالاتفاق سردار مقرر ہو گیا تھا، ابھی تاج پوشی نہیں ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی اور پورا نظام
اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہی وہ قلق تھا کہ موت تک وہ مخالفت پر کمر بستہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوری کا ایک مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ فاطمہ بنت قیس نامی عورت نے چوری کی تھی۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا قرآن کا حکم ہے، لہذا آپ نے حکم جاری فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ قبیلے کے لوگوں کو یہ بات گراں گزری کہ یہ تو ناک کٹ جائے گی، برادری جو ہے خاک ہو جائے گی، لہذا سفارش کروائی گئی کہ معاف کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے قوموں میں یہی طریقہ رائج تھا، بڑے لوگ جرم کرتے تھے معاف کر دیا جاتا تھا، چھوٹے لوگ جرم کرتے تھے سزا دے دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ وہ نظام پیش کیا کہ جس میں عدل ہے، جس میں انصاف ہے، جس میں تمام انسان برابر ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ہم نے اپنے اوپر جو نظام مسلط کیا ہوا ہے، اس نظام میں دوہرا طریقہ کار ہے۔ کارساز روڈ کا حادثہ تو آپ کو یاد ہوگا، کارساز روڈ کا حادثہ ہوتا ہے، اب دیت پہ معاملہ چلا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک وڈیرے نے انسپیکٹر کے بیٹے کو قتل کر دیا، بالآخر دیت پر معاملہ چلا گیا۔ لاہور کے مین سڑک پر پاکستان کے شہریوں کو ایک غیر ملکی شخص نے قتل کر دیا، پاکستان کی عدالت اس کو سزا نہیں دے سکی، بالآخر معاملہ دیت پر چلا گیا۔ یہ جو دوہرا نظام ہے، یہ جو دوہرا قانون ہے، وڈیروں کے لیے ایک ہے، سرداروں کے لیے ایک ہے، جاگیرداروں کے لیے ایک ہے، حکمرانوں کے لیے ایک ہے، طبقہ اشرافیہ کے لیے ایک ہے، اور غریب اور عام آدمی کے لیے دوسرا قانون ہے۔ اسی نے آج جو ہے تباہی پھیلائی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قانون سب کے لیے برابر ہے، لہذا قانون نافذ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کا چکر لگاتے ہیں، گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اندر گیلی گندم ہے، باہر سے صاف ستھری خشک گندم ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو یہودی بس رہے تھے ان کو بلایا، ان سے معاہدہ کیا کہ تم اپنے مذہبی معاملات میں آزاد ہو، جو چاہو کرو، لیکن نظام، قانون، آئین، دستور مدینے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ یاد رکھیے اگر دین اسلام صرف نماز اور روزے کا نام ہوتا، صرف ذکر و اذکار کا نام ہوتا، صرف عمرہ اور حج کا نام ہوتا، صرف نکاح اور طلاق کا نام ہوتا، صرف چند اخلاقیات کے مسائل کا نام ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عدالتی فیصلے نہ فرماتے، کبھی بازار کا چکر نہ لگاتے، کبھی یہودیوں سے معاہدہ نہ کرتے، لیکن آپ جانتے تھے، آپ سمجھتے تھے اقامت دین آپ کی ذمہ داری ہے، دین کا قیام آپ کی ذمہ داری ہے، لہٰذا آپ نے اس اقامت دین کے کام کو فوقیت دی اور اسی کے مطابق آگے بڑھتے رہے، احکام کی تنفیذ ہوتی رہی۔ دور مکی ہے، سیاسی صورتیں نازل ہوتی ہیں، ان سیاسی صورتوں میں عملی زندگی سے متعلق تعلیمات نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور مکی میں اسلام غالب نہیں تھا، لیکن جب دور مدنی شروع ہوا اور مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی، اس زمانے کا مدینہ منورہ آج کی مسجد نبوی ہے، ایک چھوٹا سا خطہ تھا۔ جب یہ حاصل ہو گیا اور یہاں آزادی مل گئی کہ اپنی مرضی سے قانون نافذ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ المائدہ، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ الحج، سورہ الاحزاب، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ طلاق،
پے در پہ نازل ہو گئی اور اجتماعی زندگی سے متعلق احکامات اترتے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تنفیذ فرماتے رہے. گھر کے احکام یہ ہے، بازار کے احکام یہ ہے، عدالت کے احکام یہ ہے، اجتماعی زندگی کے احکام یہ ہیں. ان طرح جو حکم آتا گیا اس کے مطابق آپ اس کی تنفیذ کرتے رہے. تنزیل اور تنفیذ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، اتر رہا ہے، نافذ ہو رہا ہے. کوئی حکم ایسا نہیں اترا کہ جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہ کیا ہو. اس طرح اقامت دین کا کام آپ اپنی زندگی میں اس کو مکمل کرتے رہے. قریش نے آپ کو آرام سے رہنے نہیں دیا. بدر میں آئے، شکست سے دو چار ہوئے. احد میں آئے، شکست سے دو چار ہوئے. خندق اور غزوہ احزاب میں آئے، شکست سے دو چار ہوئے. اس کے بعد ان کی کمر ٹوٹ گئی اور پھر صلح حدیبیہ ہوتی ہے. صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جب امن کا دور آ گیا، اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کی طرف اپنے صحابی کو سفیر بنا کر بھیج دیا اس پیغام کے ساتھ، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو بچ جاؤ گے. لا الہ الا اللہ و انی محمد الرسول اللہ. اے لوگو، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے اور میں اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ کا یہ پیغام حکمرانوں تک پہنچتا ہے. کسی نے احترام کیا، کسی نے عزت کی، کسی نے خط کو پھاڑ دیا. غرض دنیا کے حکمرانوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام مصلح نہیں ہے بلکہ ایک ہمگیر اور عالمگیر انقلاب لا رہے ہیں جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے اور پوری دنیا پر دین اسلام حاوی ہوگا، دین اسلام غالب ہوگا. دنیا کے حکمرانوں کو یہ بات پتہ چل گئی. اس کے بعد غزوہ خیبر ہوتا ہے. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جاتا ہے. جب مکہ فتح ہوتا ہے اس وقت وہ مشرکین جنہوں نے 21 سال تک آپ سے جنگ کی، آپ کے آگے سر نگو کھڑے تھے. آپ نے پوچھا تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر وہ سب یک زبان ہو کر کہنے لگے، آپ بھی شریف، آپ کے والد بھی شریف، آپ کے دادا بھی شریف، ہم آپ سے اچھی توقع رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا. اس کو کہتے ہیں فاتح، جو دلوں کو جیت لے، جو دلوں میں انقلاب پیدا کر دے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی جس نے دشمنوں کو معاف کر کے اپنا گرویدہ بنا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے چند واقعات بیان کر رہا ہوں. اپنا ایمان بھی تازہ کیجئے اور اپنا احتساب بھی کیجئے کہ ہم کہاں پر ہیں. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، رضاعی بھائی بھی ہیں، تقریباً ہم عمر ہیں. اس نسبت سے ان دونوں کے درمیان ایک محبت تھی، ایک عقیدت تھی، ایک تعلق تھا. دور مکی کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر موجود ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. ابو جہل وہاں آ جاتا ہے اور آ کر کے اول فول کہنا شروع کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. غصے میں آ کر، تیش میں آ کر اپنی کمان سے آپ کے سر مبارک پر وار کر دیا. زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا. قریب ایک لونڈی تھی، وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، غصے کے عالم میں تھی. غصے کی وجہ سے وہ لال سرخ اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی.
ابو جہل چلا گیا. تھوڑی دیر گزرتی ہے، دیکھا تو جنگل کی طرف سے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں. جب قریب آتے ہیں اس لونڈی نے آہ پکار کی، اے حمزہ تم شکار میں مشغول ہو، تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے زخمی کر دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھا کہ ابو جہل کی یہ حرکت، وہاں سے اٹھتے ہیں سیدھا حرم پہنچتے ہیں. ابو جہل حرم میں موجود تھا، ٹھٹے مار رہا تھا. اور جب سیدنا حمزہ قریب پہنچے، سیدنا حمزہ غصے کی عالم میں تھے. پوچھنے لگے تم نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا ہے، تم نے میرے بھتیجے کو زخمی کیا ہے، تمہاری جرت کیسی ہوئی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی. ان کے پاس کمان تھا اور اس کمان کے ذریعے اس پر وار کیا اور اس کو زخمی کر کے وہاں سے پلٹتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں اس پر راضی نہیں ہوں. بھتیجے تمہارا بدلہ لے لیا اور تم کہتے ہو میں راضی نہیں ہوں، تو راضی کس پر ہوگے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں تو اس وقت راضی ہوں گا جب تم میرا کلمہ قبول کر لو گے. یہ بات کہنا تھی، اسی وقت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کے 3 دن، ان کے ایمان لانے کے 3 دن بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی ایمان قبول کیا. اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 جلیل القدر صحابہ کی معیت میں صحابہ کو لیا، حرم پہنچے. پہلی مرتبہ با جماعت بلند آواز میں نماز حرم میں ادا کی. کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ آپ کا راستہ روک لیتی. یہی سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں. ان کو شہید کیا ہے وحشی نامی غلام نے ہندہ کے کہنے پر. یہ وحشی جب اس نے ان کو شہید کر دیا تو ہندہ نے سیدنا حمزہ کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبا لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچا، بہت تکلیف پہنچی. اب یہ دیکھیے سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو جاتا ہے، یہی وحشی آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحشی کو دیکھتے ہیں اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے وحشی میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارا ایمان قبول ہے، تمہارا کلمہ قبول ہے، بس اس بات کا خیال کرنا جب میری مجلس میں آؤ تو میری مجلس میں میرے سامنے مت بیٹھنا. تم کو دیکھتا ہوں چچا یاد آ جاتے ہیں، بے ساختہ آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. میں اپنی مجلس سے تم کو نہیں روکتا، میری مجلس میں آؤ مگر دائیں اور بائیں بیٹھو. فاتح عالم، دلوں کو فتح کرنے والے حبار بن اسود یہ وہ شخص ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کو زخمی کیا تھا. جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہی تھی، حالت پیٹ پر بچہ تھا، اونٹ پر وہ سوار تھی. حبار کو جب پتہ چلا اس نے نیزہ مارا، اس نیزے کی وجہ سے زینب رضی اللہ عنہا اونٹ سے نیچے گر گئیں اور اس گرنے کے نتیجے میں ان کے پیٹ کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے. وہ زخمی حالت میں مدینہ پہنچتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلتا ہے غمگین ہو جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد
جب مکہ فتح ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک مقام پر موجود ہیں، حبار بن اسود کو پتہ چل گیا کہ فلاں مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ انہیں پتہ تھا میں نے ان کی بیٹی کو زخمی کیا، میں نے ان کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ایمان کو قبول کر لیا اور ان کو معاف کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل وہ شخص جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون ھذہ الامہ، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اکرمہ مکہ سے بھاگا، ساحل سمندر پہنچتا ہے، کشتی میں سوار ہو کر فرار اختیار کرتا ہے، آگے جا کر کے کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، لوگوں کو موت سامنے نظر آ رہی ہے، سب اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ اکرمہ نے کہا اللہ کو کیوں پکار رہے ہو، اپنے بتوں کو پکارو۔ کہنے لگے لوگ کہ یہاں پر صرف اللہ ہی کام آتا ہے۔ اکرمہ نے کہا یہ بات تو پیغمبر کہتا تھا کہ لوگوں ایک اللہ ہی تمہارے کام آتا ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی کام نہیں آتا۔ اس وقت تو تم یہ بات نہیں مانتے تھے، کہتے کچھ بھی کہہ لو یہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا، نہ لات نہ منات نہ عزا نہ حبل، صرف ایک اللہ کام آئے گا۔ جب اکرمہ نے اس کیفیت کو دیکھا تو دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اے اللہ اگر میں نجات پا گیا، کشتی ساحل سے ٹکرا گئی، میں نے تو جا کر کے ایمان قبول کرنا ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کشتی بھنور سے نکلتی ہے، ساحل سے ٹکراتی ہے، یہ ساحل پہ اترتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں، آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ سیدنا سفیان جو قریش کا سردار تھا، جب مکہ فتح ہو رہا تھا اس وقت ان کا لیڈر اور قائد سیدنا سفیان حالت شرک میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا، اعلان فرما دیا کہ وہ تمام لوگ جو سفیان کے گھر میں پناہ لیں گے انہیں پناہ دی جائے گی، عزت دی، احترام کا درجہ دیا۔ اس سے سفیان متاثر ہو گئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ نے لوگوں کو اپنے محنت سے، محبت سے، معاف اور درگزر کر کے ان کے دلوں کو جیتا ہے۔ ہم اپنا جائزہ بھی لے لیں، بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، بھائی بہنوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں اختلاف ہو جاتا ہے، ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں، شادی اور غم میں شرکت چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میں اس کی خوشی میں کیوں جاؤں، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میں اس کے غم میں کیوں جاؤں۔ یاد رکھیے یہ ہمارے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر کا طریقہ یہ ہے معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی کہ جس کے نتیجے میں پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ نے حجۃ الوداع ادا فرمایا اس وقت کم و بیش 1,24,000 یا 1,40,000 صحابہ آپ کے ارد گرد موجود تھے، اور پورے جزیرۃ العرب میں ایک بھی مشرک نہیں تھا۔ 5 لاکھ نفوس سب کے سب کلمہ گو تھے، اور پورے جزیرۃ العرب پر کلمہ لا الہ الا اللہ عملا قائم رائج نافذ ہو گیا۔ یہ وہ ذمہ داری تھی اقامت دین کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کی۔ اس کے بعد صحابہ آگے بڑھتے ہیں، اور پھر صحابہ نے مزید علاقوں کو فتح کیا، ایران بھی فتح ہو گیا، روم بھی فتح ہو گیا، ایک وسیع رقبہ
کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیر نگی آ گیا۔ جب تک مسلمان اس دین کے اوپر چلتے رہے، یہی دین ان کا رہنما اور رہبر تھا، دنیا میں انہی کا سکہ چلتا تھا۔ صحابہ کی صفت یہ بیان کی گئی ہے، اسد الغابہ، جنگل کے شیر، دشمن 1000 کلومیٹر دور ہوتا تھا، لیکن جب یہ پتہ چل جاتا صحابہ آ رہے ہیں، دشمن تھر تھر کانپنے لگ جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، آج کی امت کس مقام پر موجود ہے۔ 2.25 ارب مسلمان ہیں، 60 اسلامی ممالک ہیں، ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، 70% معاشی وسائل سے مالا مال ہے۔ ان سب کچھ کے باوجود دنیا میں سب سے مظلوم قوم، مقہور قوم صرف اور صرف مسلمان ہے۔ آج فلسطین لہو لہان ہے، آج بیت المقدس دشمن کے قبضے میں ہے، آج غزہ لہو لہان ہے، 40,000 سے زیادہ وہاں کے مسلمان عورتوں بچوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن کہیں سے کوئی ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی حکمران آگے نہیں بڑھ رہا، کوئی مسلم افواج آگے نہیں بڑھ رہی ہے، کوئی ان کی حفاظت کے لیے آواز نہیں بلند کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف دعویٰ کیا ہوا ہے، حقیقی معنوں میں ہم محمدی نہیں رہے ہیں، ہم صرف نام کے محمدی ہیں، ہم صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے ہیں۔ حقیقی معنوں میں محبت رسول، حقیقی معنوں میں اطاعت رسول، حقیقی معنوں میں اتباع رسول ہم میں موجود نہیں ہے۔ نہ انفرادی زندگی میں، نہ گھر کے دائرے میں، نہ معاشرے کے حصے میں، نہ اجتماعی دائرے میں دین اسلام موجود ہے۔ نوبت بئیں جا رسید کہ ایسے قوانین بنائے گئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں غیر اسلامی چیزوں کو ترویج دی جاتی ہے، اس کو ترقی دی جاتی ہے۔ گزشتہ 77 سال سے اس ملک میں سودی نظام مسلط ہے، سودی نظام کی تباہ کاریاں واضح ہے، لیکن ٹس سے مس کوئی نہیں ہو رہا ہے۔ نوبت بئیں جا رسید کہ دشمنان اسلام، اور ان دشمنان اسلام میں سب سے بڑا دشمن اس وقت ہمارا جو ہے وہ قادیانی ہے۔ قادیانیوں کو تحفظ دیا جاتا ہے، قادیانیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، قادیانیوں کو سہولت دی جاتی ہے۔ آپ کے سپریم کورٹ نے گزشتہ دنوں ایک فیصلے میں یہ کہا کہ قادیانی پبلک مقام پر تبلیغ نہیں کر سکتے، لیکن 4 دیواری میں اگر وہ تبلیغ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ قادیانی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ باغی لوگ ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے سن 74 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے بالاتفاق ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ یہ پاکستان کے آئین کے باغی ہیں، یہ پاکستان کے دستور کے باغی ہیں، یہ دین اسلام کے باغی ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں۔ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ پبلک مقام ہو یا پرائیویٹ مقام ہو یا 4 دیواری ہو، کہیں پر بھی اپنے باطل عقائد کو اسلام کے نام پر پیش کرے۔ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی کے طور پر پیش کرے، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا دین اسلام کے شاعر کو اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کے طور پر، اسلام کے طور پر اس کو پیش کرے۔ لہٰذا یہ سب کچھ آپ کے اس ملک میں ہو رہا ہے۔ تو پھر جب یہ حالت ہوگی تو کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی، کہاں سے برکتیں آئیں گی؟
پھر تو کرپشن ہوگا، پھر تو لوٹ مار ہوگا، پھر تو بے حیائی ہوگی، پھر تو بے چینی اور بدامنی ہوگی۔ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتیازی شان ہے، آپ کا امتیازی مقام ہے۔ قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں یہ پیغام دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبوت ان پر ختم کر دی گئی ہے۔ قیامت تک کے لیے دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کے لیے دوسرا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ نبی اور رسول چار وجوہ سے آتے تھے۔ پہلی وجہ یہ ہوتی تھی کہ زمین پر اسلامی تعلیمات وحی الہی موجود نہ ہو تو پیغمبر آ جاتا تھا اور اس کے ذریعے تعلیمات معلوم ہو جاتی تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے زمین پر تعلیمات موجود تھیں لیکن مسخ ہو گئی، تحریف ہو گئی تو پیغمبر آ جاتا تھا اور پھر اثر نو وحی الہی بیان ہوتی تھی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ زمین پر الہی تعلیمات موجود ہیں، اس میں ترمیم نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین مزید تعلیم دینا چاہ رہا ہے، لہذا پیغمبر آ جاتا تھا۔ چوتھی وجہ یہ تھی زمین پر تعلیم موجود ہے، مسخ نہیں ہوئی ہے، مزید دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیغمبر کو ایک معاون اور مددگار کی ضرورت ہے، لہذا اس غرض کے لیے پیغمبر آ جاتا تھا۔ یہ چار وجوہ تھی جس کی وجہ سے پیغمبر آتا تھا۔ اب سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا اس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ آپ کو وہ دین دیا گیا ہے جو کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے کافی اور شافی بھی ہے۔ دوسری وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ دین محفوظ ہے، لہذا جب دین محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے تو لہذا پھر نبی کی ضرورت اب نہیں ہے کہ دین مسخ ہو چکا ہو تو لہذا نیا پیغمبر آ کر کے اس کو اثر نو زندہ کر دے۔ لہذا تینوں وجہ کہ الہی تعلیمات نہ ہو تو پیغمبر آتا ہے، الہی تعلیمات مسخ ہو تو پیغمبر آتا ہے، مزید تعلیم دینا مقصود ہو تو پیغمبر آتا ہے۔ یہ تین وجوہ ختم ہو گئی، تین وجوہ کی اب ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ الہی تعلیمات دین اسلام کی صورت میں موجود ہے، مکمل بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ چوتھی وجہ کہ پیغمبر اس لیے آتا ہے کہ پہلے سے جو موجود پیغمبر ہے اس کی وہ مدد کرتا ہے۔ یہ امکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو موجود تھا کہ آپ کی موجودگی میں آپ کی معاونت کے لیے کوئی دوسرا رسول آ جاتا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت لے لی، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر اس کے بعد یہ وجہ بھی ختم ہو گئی، لہذا اب نبی آنے کی کوئی وجہ برقرار نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی حالات بہت خراب ہیں، لوگ بگڑ گئے ہیں، لہذا نبی کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو سمجھائیں، جواب یہ ہے نبی تب آتا ہے جب وحی نازل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ رہ گئے لوگوں میں بگاڑ اور فساد، یہ کام علماء کا ہے، یہ کام امت کے صلحاء کا ہے، اور الحمدللہ گزشتہ 14 صدیوں سے علماء کرام مسلسل یہ کام کر رہے ہیں، لہٰذا اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت بھی باقی نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واش گاف الفاظ میں دو ٹوک یہ پیغام دیا ہے، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعوے دار ہوگا، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ڈاکو ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔
لہذا آج کی امت مسلمہ کو پیغام سیرت کے حوالے سے کیا ہے؟ وہ قرآن کی اس آیت میں موجود ہے جو سورہ اعراف کا ایک حصہ ہے. اس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے، نمبر 1. نمبر 2، اس پیغمبر کی تعظیم کریں گے. نمبر 3، اس پیغمبر کی مدد کریں گے. نمبر 4، وہ روشنی جو ان پر اتاری گئی ہے اس کی پیروی کریں گے. یہ 4 کام جو کریں گے اللہ فرما رہا ہے اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہیں. لہذا حقیقی معنوں میں ہمیں محمدی بننا ہوگا. حقیقی معنوں میں ایمان بالرسالت ہماری زندگی میں آنا ہوگا. ایمان بالرسالت کا پہلا تقاضا اعتماد علی الرسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر اعتماد کرنا ہوگا، یقین رکھنا ہوگا، شک اور وہم میں مبتلا نہ ہونا ہوگا. ایمان بالرسول کا دوسرا تقاضا اتباع رسول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی زندگی گزاری ہے، جس طرح انہوں نے عمل اختیار کیا ہے، اس طرح کا عمل ہم نے کرنا ہوگا. ایمان بالرسول کا تیسرا تقاضا یہ ہے اطاعت رسول. اطاعت رسول کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا ہے اس طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے. ایک اتباع ہے اور ایک اطاعت ہے. اتباع عمل میں ہوتا ہے، اطاعت قول میں ہوتا ہے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اس طرح نماز پڑھنا اتباع رسول ہے. اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے نماز کے بارے میں بتایا ہے اس طرح کرنا اطاعت رسول ہے. یہ فرق ہے اور دونوں کا مجموعہ اسوہ حسنہ ہے. لہذا اعتماد علی الرسول، اتباع رسول، اطاعت رسول. چوتھا ہے خیر خواہی رسول. خیر خواہی رسول یہ ہے آج دنیا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے گی، پہچانے گی تو میرے اور آپ کے عمل اور کردار سے جانے گی اور پہچانے گی. لہذا ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس کی وجہ سے لوگ پیغمبر پر انگلی اٹھائے کہ یہ امت ہے تو ان کا پیغمبر بھی ایسا ہوگا. لہذا خیر خواہی رسول یہ ہے کہ پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں ہماری زندگی اس کے عین مطابق ہو. خیر خواہی رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احسانات کو یاد رکھا جائے. وہ ہمارے محسن، وہ ہمارے مربی. آج میرے پاس قرآن موجود ہے، آج میرے پاس دین حق موجود ہے، یہ سب کا سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور مکی کی تکالیف برداشت کی، آپ کے صحابہ نے تکالیف برداشت کی. آپ بدر میں اترے، آپ احد میں اترے، آپ غزوہ احزاب میں گئے، آپ غزوہ حنین میں گئے، آپ غزوہ تبوک میں گئے، آپ غزوہ طائف میں گئے. ان تمام غزوات میں حصہ لیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. ان تمام مراحل سے گزرے ہیں تب کہیں جا کر کے یہ دین اسلام آج ہمارے پاس موجود ہے. لہذا اپنے پیغمبر اور اپنے محسن کے احسان کو تسلیم کرتے ہوئے دل و جان سے ان کا احترام بھی کرے، کثرت سے درود و سلام ان پر بھیجتے رہیں. یہ ان کا حق ہے ہم پر. یہ ایمان بالرسول کا تقاضا ہے. پانچواں ایمان بالرسول کا تقاضا نصرت رسول ہے. نصرت رسول جیسے قرآن کی اس آیت میں ذکر ہو گیا فالذین آمنوا بی وعزروہ ونصروہ، پیغمبر کی مدد. یاد رکھیے
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے انتقام نہیں لیا، معاف کیا ہے، درگزر سے کام لیا۔ ابھی میں نے چند واقعات سنا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد دین کے اعتبار سے ہے۔ انصار مدینہ، صحابہ کو جو انصار کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کی محنت تھی، صحابہ نے مال لگایا، صحابہ نے جان قربان کی، صحابہ زخمی ہو گئے، صحابہ نے ہجرت کی، صحابہ نے قربانیاں دی۔ ان صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے دین غالب ہوا ہے۔ یہ ہے نصرت رسول۔ لہذا ہم پر بھی یہ نصرت رسول لازم ہے۔ اقامت دین، اظہار دین، ابلاغ دین، اشاعت دین، دفاع دین کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے تمام وسائل سے، اپنی صلاحیتوں سے اس دین کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ نصرت رسول میں ایک یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی جائے، جیسے قرآن کی اس آیت میں ذکر ہو گیا وَعَزَّرُوهُ، اس پیغمبر کی تعظیم کریں گے۔ ہر مومن دل سے اپنے پیغمبر کی تعظیم کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لازم ہے کہ کوئی بدبخت، کوئی دشمن اگر پیغمبر کی توہین کرنے لگے تو پھر اس کی زبان کو نکال باہر کیا جائے، پھر اس کو عبرتناک سزا دی جائے۔ یہ پیغمبر کی ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اور آپ پر ہے۔ یہ ہے نصرت رسول۔ اس دور میں گزشتہ چند سالوں سے ان بدبختوں نے میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے پیغمبر کی اہانت شروع کی ہوئی ہے۔ کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی فلمیں بناتے ہیں، کبھی استہزاء اور مذاق کرتے ہیں۔ حرمت رسول اور ناموس رسالت یہ ہمارے لیے اپنی جان سے بڑھ کر ہے، لہٰذا یہ حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اگر کسی کے سامنے پیغمبر کی توہین ہونے لگے اور وہ اس کو منع نہ کر سکے، اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا، پھر ایسے شخص کو، ایسی قوم کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، پھر اس کو زمین میں دفن ہو جانا چاہیے جو اپنے پیغمبر کی ناموس کی حفاظت نہ کر سکے۔ لہذا ناموس رسالت حساس معاملہ ہے۔ 295C پاکستان کا قانون ہے۔ اس قانون کو ختم کرنے کے لیے مسلسل سازشیں ہو رہی ہیں، مسلسل حرکتیں ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ امت کے علماء، دینی جماعتیں بیدار ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس قانون کا تحفظ کریں گے۔ اسی طریقے سے نصرت رسول میں ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے آج میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، خدا را اس عقیدے کو اچھی طرح یاد رکھیے، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ عقیدہ اچھی طرح سمجھا دیجئے۔ ایمان بالرسالت سابقہ انبیاء کے حوالے سے صرف اتنا تھا کہ اس زمانے میں جو پیغمبر ہے اس کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرو، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں ان کو تسلیم کرو۔ یہ سابقہ انبیاء کے حوالے سے نبوت کا عقیدہ تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کے دو اجزاء ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرو گے۔ دوسرا جز یہ ہے ان کو خاتم النبیین تسلیم کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا جب تک دونوں اجزاء پر اعتقاد نہیں ہوگا، ایمان بالرسالت مکمل نہیں ہوگا۔ لہذا ختم نبوت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، ختم نبوت کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے جو سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کو لگام دینا
اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا ہوگی. یہ ہے نصرت رسول. اور چوتھی بات بیان کی ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو روشنی ان پر اتاری گئی ہے اس روشنی کی پیروی کرو گے. روشنی سے مراد قرآن ہے اور حدیث ہے. دونوں کی اتباع، دونوں کی پیروی سب پر لازم ہے، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں. تب کہیں جا کر کے اللہ فرما رہا ہے اولئک ھم المفلحون، تب جا کر کے تم کامیاب ہوگے. اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. دین حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا، لہذا پیغمبر کی اتباع کے بغیر ہمیں اللہ کی محبت نہیں مل سکتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو پھر پیغمبر کی اتباع کر لو. اگر پیغمبر کی اتباع کرو گے تو تب کہیں جا کر کے اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ تو میں نے آپ کو پوری طرح اچھی طرح سمجھا دیا کہ صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے، حقیقی معنوں میں ہمیں محمدی بننا ہوگا. انفرادی زندگی میں بھی، گھر کی زندگی میں بھی، بازار کی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی ہمیں محمدی بننا ہوگا. تب کہیں جا کر کے ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں. اور یہی بات اقبال کہہ گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگو اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کر لی، وفا کی صورت یہ پوری تقریر ہے جو میں نے بیان کر دی، اگر یہ وفا کر لی تو گویا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم تمہارے ہیں. جب اللہ کی تائید تمہارے ساتھ ہو، جب اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دبا نہیں سکتی. کہ محمد سے وفا تو نے تو گویا اللہ فرما رہا ہے ہم تمہارے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. گویا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا، اپنی تقدیر خود بناؤ، جو تمہیں چاہیے وہ مل جائے گا. شرط اول یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو گے دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی. یہ ہے وہ پیغام سیرت جو آج میں آپ کو دے رہا ہوں. حقیقی معنوں میں تبدیلی لے آئیے، حقیقی معنوں میں پیغمبر کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیجئے. یہ پورا بیان میرا تقریباً مکمل ہو گیا. آپ نے سن لیا، میں نے سنا دیا، آپ کا ایمان بھی تازہ ہو گیا. تو اب کیا کرنا ہے؟ گھر جا کر کے چادر لے کر کے سو جانا ہے. کل سے پھر وہی زندگی شروع ہوگی، پھر وہی معاملات ہوں گے، پھر وہی تعلقات ہوں گے، پھر اگلا ربیع الاول کا انتظار ہوگا، پھر پیغمبر کی سیرت بیان ہوگی. ایسا نہ کریں، اپنے اندر تبدیلی لے آئے. اور اب میں آخر میں آپ کو تبدیلی کا روٹ میں بتا رہا ہوں کہ یہ تبدیلی کیسے آئے گی. اس کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو تطہیر افکار کیا، لوگوں کو شرک سے نکالا، کفر سے نکالا، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا وَيُزَكِّيهِمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام کیا تعمیر سیرت، قرآن و سنت کے مطابق ان کی زندگی بنا دی، جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کر دیا. تعمیر سیرت کتاب و سنت کی تعلیم کے ذریعے ہوئی. دو کام ہو گئے. تیسرا کام پیغمبر نے یہ کیا اصلاح معاشرہ. جو صحابہ تیار ہو گئے ان صحابہ سے پھر معاشرے کے اندر اصلاح کا کام آپ نے لیا. چوتھا کام تھا انقلاب امامت، ایک نیا نظام انہی صحابہ کی جماعت کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
قائم کر دیا۔ لہذا تطہیر افکار، تعمیر سیرت، اصلاح معاشرہ، انقلاب امامت، ان 4 کاموں کے لیے ایک سال اجتماعیت، جس طرح جماعت صحابہ تھی، آج کے دور میں بھی ایک سال اجتماعیت کا ہونا اور اس کے ذیل میں ان 4 کاموں کو ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ میں شرع صدر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کے اس ملک میں جماعت اسلامی کی صورت میں ایک بہترین اسلامی اجتماعیت موجود ہے۔ جماعت اسلامی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی لاحق ہے کہ جماعت اسلامی بھی سیاسی جماعت ہے، ووٹ لیتی ہے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور بلدیہ کی سیٹ ان کو چاہیے۔ آج میں واضح واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہمیں نہ قومی اسمبلی چاہیے، نہ سندھ اسمبلی چاہیے، نہ سینٹ چاہیے، نہ ایوان صدر چاہیے، نہ ایوان وزیر اعظم چاہیے، نہ وفاقی کیبنٹ میں حصہ چاہیے، ان میں سے ایک بھی نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں یہ چاہیے ہوتا سن 60 میں ہم لے سکتے تھے، 70 میں بھی لے سکتے تھے، 80 میں تو بہت آسان تھا، 90 میں بھی لے سکتے تھے، 2000 میں بھی لے سکتے ہیں۔ اور میں آج دعوے سے کہہ رہا ہوں، آج رات ہم فیصلہ کر لیں، کل ہمیں حکومت میں جانا ہے، کل صبح ہمیں حکومت مل جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے حکومت ہماری آ جائے گی، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکومت نہیں ہوگی، وہ پھر کسی اور کی حکومت ہوگی، اور ہم اس کے جو ہے اس کو اٹھانے والے اور چلانے والے ہوں گے۔ جیسے ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ہم آپ کو مکہ کا سردار بنا دیتے ہیں، کلمہ چھوڑ دیجئے۔ آج ہمیں بھی سردار بنا دیں گے، پیشکش کرتے ہیں کلمہ چھوڑ دو۔ یہ کیا اسلامی نظام، اسلامی انقلاب اور یہ اقامت دین، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ امریکہ کی غلامی اختیار کرو، ڈالر ملیں گے، فلاں کی غلامی اختیار کرو، ڈالر ملیں گے، قادیانیوں کو برا بھلا مت کہو، ڈالر ملیں گے، فلسطین کے مسئلے سے دستبردار ہو جاؤ، کشمیر کو بھلا دو، جہاد کو چھوڑ دو۔ یقین جانیے جماعت اسلامی آج ان تمام باتوں سے دستبردار ہو جائے، آج ہی اقتدار اسے مل سکتا ہے، لیکن ہم کبھی عقیدے کی بنیاد پر سودا بازی نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہی وہ سال اجتماعیت ہے۔ ہماری منزل نہ پارلیمنٹ ہے، ہماری منزل نہ کوئی اور شے ہے، ہماری منزل جنت ہے، ہماری منزل اللہ کی رضا ہے، ہم اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، ہم جنت کے طلبگار ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے لوگ ہمیں ووٹ دیں، لوگ ہمیں پتھروں سے مار دیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں پرواہ ہے اس نتیجے کی جو قیامت میں اللہ رب العالمین ان الفاظ کے ذریعے فرمائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آج کے دن مجرم الگ ہو جائیں۔ ہم اس دن کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، ہم وہاں کامیابی چاہتے ہیں، ہم وہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ دنیا کی کامیابی اور دنیا کی ناکامی ہمارے ہاں کوئی معیار نہیں ہے۔ لہذا جماعت اسلامی اسلامی تحریک ہے۔ مفکر اسلام سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ گزشتہ صدی کے مجدد تھے، گزشتہ صدی کے امام تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کامیابی کا طریقہ بتا دیا، اور اس کامیابی کے طریقے کے لیے ایک بہترین اسلامی اجتماعیت کی بنیاد جماعت اسلامی کی صورت میں رکھ دی، اور اس کے پشت پر ایک مضبوط مستحکم لٹریچر قرآن و سنت کے دلائل سے مزین پیش کر دیا۔
جماعت اسلامی کو اگر سمجھنا ہے تفہیم القرآن آپ کو بتائے گا، جماعت اسلامی کو اگر سمجھنا ہے تفہیم الاحادیث آپ کو بتائے گا، جماعت اسلامی کو سمجھنا ہے پردہ نامی کتاب آپ کو بتائے گی، تفہیمات کتاب آپ کو بتائے گی۔ جماعت اسلامی کو سمجھنا ہے مفکر اسلام سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کا لٹریچر آپ کو پڑھنا ہوگا۔ جماعت اسلامی اقامت دین کی تحریک ہے، جماعت اسلامی غلبہ دین کی تحریک ہے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی اسلامی تحریک ہیں ان کی پشت پناہ جماعت اسلامی ہے، لہذا ہم سیاسی پارٹی نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بغیر اقتدار کے یہاں پر دین کا نفاذ ممکن نہیں ہے، ورنہ مفکر اسلام سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کے تو یہ الفاظ تھے، اگر کوئی اسلامی حکومت قائم کر لیتا ہے اور اس میں ہمیں چپڑاسی کی نوکری دیتا ہے تو ہم وہ چپڑاسی کی نوکری قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے سامنے عہدے لینے کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر فساق، فجار، ظالم لوگ برسر اقتدار ہیں، ان کے ہاتھوں میں وسائل ہیں، ان کے ہاتھوں میں اختیار ہیں، انہوں نے یہ نظام قائم کیا ہوا ہے، تو جب تک صالح اجتماعیت اور صالح قیادت سامنے نہیں آئے گی اس کے بغیر حالات نہیں بدل سکتے ہیں۔ گزشتہ سینٹ میں ایک مشتاق احمد تھا جو اسلامی تحریک کی آواز تھا، اگر یہ آواز 4 اور 5 ہوتے، اگر قومی اسمبلی میں یہ آواز 8 اور 10 ہوتے، آج اگر جماعت اسلامی برسر اقتدار ہوتی، کیا بدامنی ہوتی، کیا بے روزگاری ہوتی، کیا کرپشن ہوتا، کیا لاقانونیت ہوتی، کیا دین اسلام کی برکتیں ہمیں نہیں ملتی، کیا دین اسلام کی رحمتیں ہمیں نہیں ملتی؟ لہذا اس وجہ سے ہم جو ہے پاکستان میں پرامن انقلاب کا ذریعہ انتخاب ہے، اس وجہ سے ہم حصہ لیتے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان بکیڑوں میں پڑنے کی کہ مہم بھی چلائے اور نعرے بھی لگائے اور مظاہرے بھی کرے اور پوسٹر بھی لگائے، وسائل بھی خرچ کرے۔ اور جن افراد کو ہم اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں یہ خود نہیں جاتے ہیں، ہم بھیجتے ہیں، جماعت کی قیادت فیصلہ کرتی ہے، اور جب یہ وہاں پہنچتے تو ان کی دنیا نہیں بنتی ہے، ان کا لائف سٹائل نہیں بڑھتا ہے، ان کا بینک بیلنس نہیں بڑھتا ہے، ان کا بینک بیلنس کم ہو جاتا ہے، ان کا لائف سٹائل پہلے سے کمزور ہو جاتا ہے، ہاں ان کی جنت بنتی ہے۔ اور یہی جنت ہم سب لوگوں کی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں، ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، سب مل کر دین کا کام کریں، اقامت دین کا کام کریں، تاکہ قیامت میں سرخرو ہو سکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور شفاعت کے مستحق بن سکے۔ من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے راہ میں ہمارا مددگار؟ یہ ہے اللہ کا راستہ، یہ ہے اللہ کے دین کا راستہ، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اس کے لیے جماعت اسلامی اس وقت مصروف عمل ہے۔ لہذا آج کی اس اجتماع کی وساطت سے یہاں بیٹھے ہوئے تمام افراد کو اور جہاں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے، میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں، آپ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا ان سیاسی پارٹیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ ہمارے مخالف یہ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے کلمہ گو مسلمان ہیں۔ میں کہتا ہوں نماز پڑھو تو یہ بھی کہتے ہیں نماز پڑھو، میں کہتا ہوں رشوت مت لو تو یہ بھی کہتے ہیں رشوت مت لو، میں کہتا ہوں سود مت لو تو یہ بھی کہتے ہیں سود مت لو۔ ان میں سے ایک بھی میرا مخالف نہیں ہے، یہ سب میری طرح کلمہ گو مسلمان ہیں۔ میرا مخالف، جماعت اسلامی کا مخالف کون ہے؟ جماعت اسلامی کا مخالف قادیانی ہے، جماعت اسلامی کا مخالف منکر حدیث ہے، جماعت اسلامی کا مخالف لبرل ازم ہے، جماعت اسلامی کا مخالف سیکولر ازم ہے،
جماعت اسلامی کا مخالف ہر وہ شخص ہے جو اللہ کے قانون کے مقابلے پر اپنا قانون لے کر آئے، اللہ کے نظام کے مقابلے پر اپنا نظام لے کر آئے، وہ ہمارا مخالف ہے۔ باقی یہ پارٹیاں ہماری مخالف نہیں ہیں۔ لہذا آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آئیے جماعت اسلامی کو قریب سے دیکھیے۔ یہ ممبر سازی کی مہم چل رہی ہے، حافظ نعیم الرحمن کے ہاتھ کو مضبوط کیجئے، آپ ان کو اپنا تعاون دے دیجئے، انشاءاللہ تعالی برکتیں آپ محسوس کریں گے۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح طور پر کہہ رہا ہوں، جماعت اسلامی کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی فقہ کی پابند نہیں ہے، ہم اقامت دین کی جماعت ہے۔ ہمارے لیے تمام علماء قابل احترام ہیں، چاہے علماء دیوبند ہو، چاہے علماء بریلی ہوں، چاہے علماء اہل حدیث ہوں، جتنے بھی علماء ہیں یہ سب کے سب امت کا بہترین گلدستہ ہے۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار ہیں، ہم ان سب کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں۔ لہٰذا ان میں سے ایک بھی ہمارا مخالف نہیں ہے۔ آپ علماء دیوبند کے پیروکار ہوں، آپ علماء بریلی کے پیروکار ہوں، آپ علماء اہل حدیث کے پیروکار ہوں، ضرور رہیں۔ آپ رفع دین کرتے ہیں بالکل کریں، آپ آمین بالجہر کرتے ہیں بالکل کریں، آپ آمین آہستہ پڑھیں بالکل پڑھیں، آپ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں بالکل پڑھیں، آپ سورۃ فاتحہ جنازہ میں نہیں پڑھتے نہ پڑھیں۔ وَالْكُلُّ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام طریقے پیغمبر سے ثابت ہیں، یہ تمام طریقے صحابہ نے اختیار کیے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم تمام علماء کا احترام کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، غلبہ دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے، حافظ نعیم الرحمن جماعت اسلامی کا ساتھ دے دیں۔ آئیے ایک مرتبہ ہمیں قریب سے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ چل جائے گی جماعت اسلامی چاہتی کیا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، آپ کو اپنا فریضہ پکار رہا ہے، آئیے اپنے فریضے کے آواز پر لبیک کہیے، اس بہترین اجتماعیت کا ساتھ دے دیجئے۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، یہی سیرت کا پیغام ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔